www.hazratfirozmemon.org بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب فضائل صدقات میں سے خود حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے 26 صفحات جو ہے وہ اس کتاب کا نام ہے علماء آخرت کی پہچان۔ علماء آخرت کی پہچان 27 صفحات ہیں، میں اس میں سے تھوڑا سا مختصر عرض کروں گا، 1 2 3 4 وہ آپ گنتے رہیے گا۔ اپنے علم سے دنیا نہ کماتا ہو، اس کے قول اور فعل میں تعارض نہ ہو، ایسے علوم میں مشغول ہو جو آخرت میں کام آنے والے ہوں، کھانے پینے کی اور لباس کی عمدگیوں اور بہترائیوں کی طرف متوجہ نہ ہو، سلاطین اور حکام سے دور ہو، فتویٰ صادر کرنے میں جلدی نہ کرے، اس کو باطنی علم یعنی سلوک کا اہتمام بہت زیادہ ہو، اس کا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھا ہوا ہو، اس کی ہر حرکت و سکون سے اللہ تعالیٰ کا خوف ٹپکتا ہو، اس کا زیادہ اہتمام ان مسائل سے ہو جو اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے علوم میں بصیرت کے ساتھ نظر کرنے والا ہو، بدعات سے بہت شدت اور اہتمام سے بچتا ہو۔ اس میں سے تھوڑا سا جو پڑھ رہا تھا میں سو تیاری کے لیے، تو اس میں دوسرے نمبر پر ہے اس کے قول اور فعل میں تعارض نہ ہو۔ فرمایا کہ دوسری کیونکہ زیادہ ہے نا علامات، اس لیے موقع نہیں ہے اس وقت۔ دوسری علامت یہ کہ اس کے قول اور فعل میں تعارض نہ ہو، دوسروں کو خیر کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، کیا غضب ہے کہ دوسروں کو نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں، ہے نا۔ اچھا جی، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عالم سے زیادہ اثرت والا کوئی نہ ہوگا جس کی وجہ سے دوسروں نے علم سیکھا اور اس پر عمل کیا، وہ تو کامیاب ہو گیا اور خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام رہا۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتنے شخص ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں۔ بھولنے کا مطلب گناہ، نہ ڈرنے کا مطلب گناہ جناب۔ دوسروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ پر جرأت کرتے ہیں۔ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے 10 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ بیان کیا کہ ہم لوگ قباء کی مسجد میں بیٹھے ہوئے علم حاصل کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جتنا چاہے علم حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے اجر بغیر عمل کے نہیں ملتا۔ تیسری علامت ایسے علوم میں مشغول ہو جو آخرت میں کام کرنے والے ہوں۔ تیسری علامت یہ کہ ایسے علوم میں مشغول ہو جو آخرت میں کام کرنے والے ہوں، نیک کاموں میں رغبت پیدا کرنے والے ہوں، ایسے علوم سے اعتراض کرے جن کا آخرت میں کوئی نفع نہیں یا نفع کم ہے، دنیاوی علوم۔ ہم لوگ اپنی نادانی سے ان کو بھی علم کہتے ہیں، حالانکہ وہ پیٹ ہے۔ یہاں یہ جملہ شیخ الادب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یونیورسٹی پر جو ربی زدنی علما لکھا ہے نا، پہلے تو ان کی پکڑ کا خطرہ ہے کہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اس پہ مٹی لگ رہی ہے اور پھر پانی سے پیر میں آ رہی ہے وہ مٹی۔ اور یونیورسٹی میں جو کاغذات ہیں سب پر مارک شیٹ ہو یا ایڈمٹ کارڈ ہو، سب پہ لکھا ہوگا ربی زدنی علما، اس کا کیا حشر ہے سب کو پتا ہے، بغیر وضو کے ہاتھ بھی لگتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ دنیاوی پڑھائی منع نہیں ہے، لیکن منع جب ہے جب گناہ سے نہ بچے۔ اور یہ علم نہیں ہے، پیٹ ہے، علم نہیں ہے یہ علم وہ جو مولا سے ملا دے اور عمل کرے، یہ علم ہے۔ شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم اس کو کہتے ہیں جس پر عمل ہو، عمل نہیں ہے یہ علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ اب وہ جناب اس کو علم سمجھتے ہیں۔ اب یہ کس نے مجھے کتاب ہدیہ کی مجھے پتا نہیں، ہم لوگ نادانی سے اس کو بھی علم کہتے ہیں،
جس سے صرف دنیا کمانا مقصود ہو. یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم شیخ جس نے ہدیہ کیا اس نے لکھا ہوا ہے محشر میں شیخ آئے اعمال ندارت. محشر میں شیخ آئے اعمال ندارت، عمل خود نہیں کیا. جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارت. کیا عجیب ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں تو دھیان سے رکھیں، بہت دل خوش ہوگا. محشر میں شیخ آئے اعمال ندارت، جس مال کے وہ تاجر تھے وہ مال ندارت. یعنی جو علم حاصل کرنے کے بعد مال میں لگ جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ وہ جہل مرکب ہے. ایک ایسا شخص اپنے کو پڑھا لکھا سمجھنے لگتا ہے پھر اس کو دین کے علوم سیکھنے کا اہتمام نہیں رہتا. جو شخص کچھ بھی پڑھا ہوا نہ ہو وہ کم سے کم اپنے آپ کو جاہل تو سمجھتا ہے، دین کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر جو اپنی جہالت کے باوجود اپنے کو عالم سمجھنے لگے وہ بڑے نقصان میں ہے. اب غور سے بات سننی ہے. حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شقیق بلخی کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم کتنے دن سے تم میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ 33 برس سے. پڑھ کے آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم تو کچھ پڑھے لکھے بھی نہیں، لکیر کے فقیر ہیں بس. جو کل عرض کیا تھا شیخ کا بندر اللہ نے بنایا ہوا ہے، اللہ ایک دن اصل بھی کرا لے گا. پہلے وقتوں میں کتنے کتنے برس رہتے تھے، منصب کی تلاش میں نہیں ہوتے تھے، بس درد دل مل جائے، چاہے پھر امامت ملے نہ ملے. جناب فرمانے لگے اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ حاتم نے عرض کیا کہ 8 مسئلے سیکھے. حضرت شقیق رحمۃ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے؟ میری تو عمر ہی تمہاری ساتھ ضائع ہو گئی. حاتم نے عرض کیا حضور صرف 8 ہی سیکھے نا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا. حضرت شقیق بلخی نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ 8 مسئلے کیا ہیں؟ 8 مسئلے دل میں اتر جائے میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا. حاتم نے عرض کیا حضرت نمبر 1 میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی، اولاد، مال، احباب وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی ہے. پہلا ہی مسئلہ کام بنا دیا. جناب اچھا ہوا آ گیا نا فجر میں یہاں. ہاں صاحب اچھا جی. اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو. حضرت شقیق رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت اچھا کیا. نمبر 2 میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہشات سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جو رات بیان ہوا تھا اس پر. میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے. میں نے اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا. 8 مسئلے ہیں، 2 مسئلے کافی نہیں ہیں. نمبر 3 میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑے احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. پھر میں نے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، آپ کے پاس سنا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حالت میں وہ ختم ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی میرے پاس ایسی کبھی ہوئی جس کی مجھے وقت زیادہ ہو اور وہ پسند زیادہ ہی، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. پیارے شیخ فرماتے تھے اگر چاہتے ہو کہ میری جوانی ہمیشہ باقی رہے، اگر چاہتے ہو کہ میرے بیوی بچے باقی رہیں، اگر چاہتے ہو تو مال باقی رہے، اگر چاہتے ہو کہ صحت باقی رہے، اگر چاہتے ہو تو خوشیاں باقی رہیں، تو سب اللہ پر فدا کر دو، سب محفوظ رہیں گے. جناب نمبر 4 حضرت میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب نسب کی شرافت کی طرف، کوئی اور فخر کی چیزوں کی طرف. یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنے کو سمجھتا ہے میں نیک ہوں.
اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے، فخر کرتا ہے میں کچھ ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ حق تعالیٰ شانوں کے نزدیک شریف بن جاؤں. ماشاءاللہ بھی تو کہنا چاہیے. کچھ خزانہ ہے یا نہیں پورے آخرت تک کے لیے؟ زندہ ہے جب تک. پھر آگے جناب 5واں، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر طعن کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پر حسد آتا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا کہ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اس تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے. سب کے سب برابر ایک ہی نمونے کے بن جائیں تو پھر کسی کا کام کوئی کیوں کرے. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت عرض کر چکا ہوں. کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہی ہو جائے گا. میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے. وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے. اس لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا. نمبر 6، میں نے دیکھا دنیا میں کہ تقریباً ہر شخص کو کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے. میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے کہ شیطان بے شبہ تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ. بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی شیطان کو چن لیا ہے اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اور اس کی بات نہیں مانتا. وہ مردود ہے، مردودی کی بات بتائے گا. اس لیے جب حق تعالیٰ شانہ نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دوستی ہٹا لی. حضرت فرما دیتے نا، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف و پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو خود کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے. جناب نمبر 7، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کے طلب میں لگ رہی ہے، اسی کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو. میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. بس میں نے اپنے اوقات کو ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے ذمے تھی اس سے اپنے اوقات کو فارغ کر لیا. اللہ کے ذمے ہے، جو ہم کیوں پریشان ہوں، بس اسباب ہیں. نمبر 8، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے. کوئی اپنے جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے، کوئی اپنے بدن کی صحت اور قوت کہ جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا. اور ساری مخلوق ایسی چیزوں میں اعتماد کیے ہوئے جو ان کی طرف خود مخلوق ہیں. میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو رات کو پڑھا تھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں. اس لیے میں نے بس اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا، اور یہ 8 چیزیں میں نے مسائل سیکھے. حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حاتم تمہیں حق تعالیٰ شانہ توفیق عطا فرمائے. آگے سننا نچوڑ، 4 سیب نہیں کھا سکتے، اس کا جوس پی لیں گے. فرمایا کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن عظیم کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے. بس جو ان 8 پر عمل کر لے گا اس نے اللہ تعالی شانوں کے 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا. اس قسم کے علوم کو علماء آخرت ہی پا سکتے ہیں، اور دنیا دار عالم تو مال اور شہرت کی ہی حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث کے زمانے میں میڈیا نہیں تھا،
موبائل پہ سیلفی بناتے نہیں تھے، فیس بک یوٹیوب پر اپنے چینل نہیں بناتے تھے، اس میں سب جا حرام چھپی ہوئی ہے، ڈالر ملتے ہیں، سب سے آگے بھیک مانگتے ہیں جا کے، کم از کم ہفتے میں 4 دفعہ میرا بیان سن لیا کرو، مہربانی کر کے اور دوستوں سے کہو کہ ہمارا بیان سنے۔ مجھے جو پتا چلا مجھے حیران ہوا، یہ تو اللہ کا ولی اور پیارا، اس کو کیا ہوا ہے؟ پھر 2 چیزیں ذہن میں آئیں، ایک تو یہ کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ شیخ سے تعلق تھا، شیخ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کسی کو بڑا نہیں بنایا، آج سب سے جدا خدرائی کے اندر اور جہاں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان صاحب کا دیکھا کہ اتنے نیک ہونے کے باوجود یہ انہوں نے کیا کیا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ ہر جگہ جو منتیں کر رہا ہے نا، اس کا نمبر دو، اس کا نمبر دو، آپ کا کون بھائی باہر رہتا ہے؟ کہا میرا بھائی باہر رہتا ہے، نمبر دینا، نمبر دیا، اور بھائی آپ بھی دیکھو، اوروں کو بھی دیکھو، میرا چینل دیکھے۔ تو ایک خاص جگہ پر پہنچ کر پھر جب آگے اور بڑھتا ہے نا تو ڈالر ملتے ہیں اس کو، یہ ہے کہ میرا چینل سنو، میرا بیان دیکھو، تصویر والا، یہ ہے معاملہ۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے برس پہلے بتا دیا کہ عالم آخرت کو یہ انعام ہے جو دنیا کا طالب ہے وہ مال اور جاہ کے لیے، اور تکبر ہے مال کا غلط استعمال کرنا، بات نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ www.hazratfirozmeman.org